نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوسرے پارے کا الحمدللہ تیسرا رکوع تلاوت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو صبر کرنے کی اور مصیبت کے وقت نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے رک جانا۔ مصیبت کے اول وقت میں، بالکل پہلے وقت میں، جیسے ہی آپ کو کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا پتہ چلے یا آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی گزر رہی ہو، تو اس کے پہلے وقت میں صبر کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو صبر کر۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ رشتہ فوت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ تم نے بدتمیزی سے بات کی ہے، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ عورت دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے میرے کل کی بدتمیزی پر، اور مجھے صبر آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب کیا فائدہ، مصیبت کے اول وقت میں صبر کرنا چاہیے، اور جب کوئی بھی مصیبت یا پریشانی ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو، خدا سے دعا مانگا کرو، مدد مانگا کرو کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات دینے کی دعا مانگتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يُقْتَلُوا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن یقتل، جو مارے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں اللہ کے عرش کے تلے رہتی ہیں اور جنت کے میووں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مردہ کہنا گناہ ہے۔ شہیدوں سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں 100 بار بھی دنیا میں بھیجے گا تو بھی ہم یہی خواہش کریں گے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتیں ملتی ہیں۔ شہید کیا ہے؟ شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا جائے یا ظلماً مارا گیا ہو۔ شہداء کے لیے اللہ کے پاس عظیم درجے ہیں۔ اب بعض شہداء وہ ہیں کہ جو ڈوب کر یا جل کر مر جائے، شہید ہو جائے، یا دیوار کے نیچے دب کر مر جائے، یا طلب علم، سفر حج وغیرہ میں مرنے والا، نفاس میں مرنے والی عورت، پیٹ کے مرض میں اور طاعون وغیرہ کے مرض میں مرنے والا، یا جمعے کے روز مرنے والے، ان لوگوں کے جو ہے مرنے پر شہداء کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ ان کے مختلف درجے ہیں، کہ سب سے بہترین درجہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائے یا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ لیکن اگر کسی حادثے کی صورت میں کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو ان کے اللہ نے شہید ہونے کے درجے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا آزمائش۔ آزمائش سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون فرما بردار ہے اور کون
نافرمان ہے۔ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، گناہ اور حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا اور ان کی لذتوں سے الگ رہنا اور صبر کرنا اللہ کے لیے۔ دوسری جو ہے قسم ہے مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان سے، جان اور مال کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے مراد رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے مراد امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے مراد ہے کہ اولاد کی موت، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، اللہ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مصیبت کے وقت مجھے یاد کرنا، میری حمد کرنا اور صبر کرنا، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ الذین اذا اصابتہم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں پہنچے مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ نے ام سلمہ کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مصیبت اور پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے بدلے میں بہتر نعم البدل دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ ہمیں اجر دے، ہم کو اس مصیبت میں اور اس پریشانی کے بعد بہتری کر میرے لیے۔ ام سلمہ نے یہ دعا یاد کر لی۔ غزوہ بدر کے بعد جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچا کرتی تھی اللہ مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں کیا بہتر نعم البدل دیں گے، لیکن جب عدت ختم ہوئی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ام سلمہ سے شادی کر لیں۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو یہ بات ام سلمہ کی سمجھ میں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بدلے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا، یعنی کہ اتنا بہترین نعم البدل دیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے۔ ہم پر روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی ہلکی سی بھی پریشانی یا کوئی بھی مصیبت ہم پر آئے، بھاری تو مصیبت ہم کرتے ہی ہیں برداشت، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن ہم پر کوئی ہلکی سی بھی معمولی سی بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر نعم البدل انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ یا ہدایت پا جانے والے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے ہی ہیں ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آج میں نے تلاوت کی تیسرے رکوع کی آیت نمبر 153 سے 157 تک، یعنی 153 سے 157 تک۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں تلاوت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔